محشر کی شام تک آنکھوں کی ہر رات کو بہنا سکھا دیا. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. پھر وقت آتا ہے قیادت حسین کی, محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی. ماں ان کی فاطمہ تو پدر ان کے مرتضیٰ, ثابت ہے ہر طرف سے فضیلت. اور جب لکڑیاں جمع ہو چکی تو اس میں آگ لگائی گئی. آگ لگانے کے بعد کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا کہ جناب ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے. تو منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو آگ کی طرف دیکھا گیا, اور جب جناب ابراہیم روانہ ہوئے ہیں اس آگ کی طرف تو زمین و آسمان نے فریاد کیا پروردگارا, اور زمین نے کہا پروردگارا اس زمین پہ ایک ہی عابد ہے جو تیری عبادت کرنے والا. آسمان نے فریاد کیا, اور جب آگ کے قریب پہنچے تو ادھر ملائکہ نے فریاد کیا پروردگارا یہی ایک ابراہیم ہے جو تیری عبادت اور مخلص بندہ ہے. پروردگارا اگر اجازت دے, جناب جبرائیل نے کہا کہ ہم جائیں ان کی مدد کے لیے جائیں. اور جناب ابراہیم کی مدد کے لیے جناب جبرائیل کو اجازت ملی ہے, روانہ ہو. قریب آگ پہنچے ہیں, جبرائیل آئے, ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ حاجت نہیں, کہا ہاں ہے لیکن تم سے نہیں ہے. آپ غور کریں گے, توجہ دیں گے کہ یہ انگارے کے جو ماتم ہونے جا رہا ہے اسی سلسلے میں عرض مجھے کرنا ہے کہ ہاں حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے. جس سے حاجت ہے وہ خوب جانتا ہے. اور جب آگ کے اندر جناب ابراہیم گئے ہیں تو ایک وسیلہ جناب ابراہیم نے قرار دیا ہے, پروردگارا محمد و آل محمد کے وسیلے سے میری حفاظت. جب وسیلے سے اللہ سے جناب ابراہیم نے حاجت پیش کی ہے تو اللہ نے کہا یا نارو کونی برداً سلام علی ابراہیم. اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہے. اور وہ آگ جو ہے جناب ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث ہے. جناب ابراہیم آگ میں جانے کے بعد وہ آگ وہ جگہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کو ایسا لگتا کسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں نعمات الہی, اور حمد خدا میں جناب ابراہیم مشغول ہو. تو عزیزان محترم روایتوں میں ملتا ہے, کچھ مفسرین نے تحریر کیا ہے یہ آگ جو جناب ابراہیم ڈالے گئے اور یہ جناب ابراہیم کے لیے آگ جو گلزار بنی ہے تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو سلامت رکھا اور بچا لیا اور اس آگ کو گلزار قرار دیا. تو یہ حقیقت یہی ہے کہ محمد و آل محمد وہ باعظمت اشخاص ہیں کہ ان کے وسیلے سے آگ گلزار ہو جاتی ہے. اور ان کا نام لے کر کے جب بھی ہم آگ پہ چلیں گے تو حتماً ہم سب کے لیے آگ گلزار ہو جائے گی. اس سلسلے میں روایات بھی ہیں, واقعات بھی موجود ہیں. صرف مختصر لفظوں میں عرض کروں, خود حدیث ہے امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے کہ آج امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے جد نے یہاں تک کہ رسول اکرم نے اور رسول اکرم سے جبرائیل لوح محفوظ سے کہ حدیث بیان کی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے, خداوند عالم کہہ رہا ہے. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امیرا من ناری. لفظ جو ہے ناری کا استعمال ہوا ہے. ولایت علی ابن ابی طالب خداوند عالم کہتا ہے میرا قلعہ ہے, اور جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امان پایا میری آگ سے. امان پایا میری آگ سے.
یہاں عذابی کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، ناری کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی آگ جو ہے، آگ سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی۔ آگ سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب جو ہے ہم اعلان کریں، ثابت کریں کس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ثابت کریں کس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے، کس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے آگ۔ اگر دنیا کی آگ نہیں جلا رہی سمجھو اس کے پاس ولایت ہے، اور دنیا کی آگ اسے جلا دیتی ہے تو سمجھو اس کے پاس ولایت نہیں ہے۔ اور جس کو دنیا کی جب آگ نہ جلا سکے تو آخرت کی آگ کیا جلائے گی؟ آخرت کی آگ کیا جلائے گی؟ تو عزیزان محترم، سلسلے میں کئی جگہ کئی طریقے سے واقعات بھی موجود ہیں کہ جس کے پاس ولایت رہی، جس کے پاس ولایت رہی، یہ آگ اس کے لیے گلزار بن گئی۔ چھٹے امام ہے، آنے والا خراسان سے آ کے کہتا ہے مولا قیام کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خراسان میں 1 لاکھ جوان آمادہ ہیں آپ کے نصرت کے لیے، آپ قیام کریں۔ امام کہتے ہیں بیٹھ جا، اپنے امام کو مشورہ نہ دے، اپنے امام کو مشورہ نہ دے، اور بٹھانے کے بعد حکم دیتے ہیں کہ تندور کو جلایا جائے، روشن کیا جائے۔ ادھر تندور روشن ہوا، ادھر ہارون مکی وارد ہوئے، ادھر ہارون مکی وارد ہوئے ہیں، اور جنہوں وارد ہوئے امام کو سلام کیا۔ امام نے ہارون مکی سے کہا اے ہارون مکی، جو تمہارے ہاتھ میں نالین ہے اسے پھینک دو اور اس تندور میں چلے جاؤ۔ اب یہ ولایت کا ماننے والا، ولایت کو حاصل کرنے والا امام سے نہیں سوال کر رہا ہے مولا کیوں جائیں، کیسے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے جب خراسانی سے کہا تھا مولا آپ، میں جو ہے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، قیام کریے، آپ مجھے آگ میں بٹھا رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن ہارون مکی نے کوئی سوال نہیں کیا اور تندور میں چلے گئے، بیٹھ گئے۔ جب تک خراسانی بیٹھا رہا، خراسان کا رہنے والا بیٹھا رہا، مستقل جو ہے تندور کی طرف دیکھتا رہا، مستقل تندور کی طرف دیکھتا رہا کہ اب تو وہ جل گیا ہوگا، اب اس کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ لیکن امام نے کہا اب اٹھو ذرا اس شخص کو دیکھیں جو تندور میں گیا ہے۔ جب جا کے دیتے ہیں تندور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں ہارون مکی، ہارون مکی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں۔ ان کو آگ نے جو ہے ضرر نہیں پہنچایا، نقصان نہیں پہنچایا۔ عزیزان محترم، امام جو ہے آگ میں بھیج کے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں ہماری ولایت جس کے پاس ہے اس کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ ہماری ولایت جس کے پاس ہے اس کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ اور کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مقام ہو، جو امام حکم دیتا ہے ولایت والا اسے قبول کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ آج اسی ولایت کا ہم اعلان کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھو اس دنیا کی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی، صرف ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم یا علی، یا حسین، یا حسن، یا سیدہ کہہ کے آگ پہ قدم رکھتے ہیں تو یہ آگ ہمارے لیے بھی گلزار بن جاتی ہے، یہ آگ ہمارے لیے گلزار بن جاتی۔ ہاں لیکن جو ہے جس کے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہی آگ جہنم اس کے لیے بن جائے گی، یہی آگ اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ شب عاشور دیکھا ہے کہ جہاں یہ آگ کا ذکر آیا ہے وہی جو ہے حفاظت اصحاب حسین، حفاظت اہل بیت کر رہی تھی آگ۔ اور جب کسی نے کہا ہے حسین کیا
دنیا میں تم نے اپنے لیے آگ روشن کیا ہے، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور اس غار میں چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ حسین بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا حسین بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی بھی کوئی طاقت جو ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رکھنے والا۔ اور یہی کربلا میں عاشور میں تھا، تلواریں جو ہیں لوگوں کے جسم کو قلع کما کر رہی تھی، دشمن بھاگ رہے تھے، لیکن حسین کے چاہنے والے اپنے ذرا اتار رہے تھے، آؤ تلواروں آؤ، آؤ تلواروں آؤ، میرا قلع کما کرو، ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد اس دنیا سے چلے جائیں، حسین پہ جان قربان کر دے، حسین پہ جان قربان کر دے۔ عزادارو، جان قربان کرنا، جان قربان کرنا اگر سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھو، کربلا والوں سے سمجھو، کربلا والے بتائیں گے کہ کس طرح